زمین نے ایک بار پھر کروٹ لی، لیکن یہ کروٹ صرف ایک اعداد و شمار نہیں تھی، یہ انسانیت کے منہ پر تماشا تھی۔ ترقی یافتہ دنیا کے غرور کو پاش پاش کرتی ہوئی ایک دہائی تھی، ایک چیخ تھی جو روس کے ہزاروں گھروں سے بیک وقت بلند ہوئی، ایک آہ تھی جو درجنوں شہروں میں گونجی، ایک دھچکا تھا جس نے زندگی کو، معیشت کو، رشتوں کو، عزتوں کو اور انسانوں کو مٹی میں دفن کر دیا۔ 8.8 شدت کا زلزلہ جو روس کا مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک واضح پیغام ہے کہ زمین ہماری مرضی سے نہیں، اپنے قانون سے چلتی ہے، اور جب وہ لرزتی ہے تو انسانوں کے بنائے ہوئے قلعے، محل، سڑکیں، خواب اور گمان سب ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ روس کے مشرقی علاقے میں جب زمین نے ہلنا شروع کیا تو ابتدا میں لوگوں نے اسے معمول کی بات سمجھا، لیکن صرف چند سیکنڈ میں جو کچھ ہوا وہ کسی فلم کا منظر نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، تلخ، بے رحم اور شفاف حقیقت۔ زمین 2 لہروں میں لرزی، پہلی لہر میں عمارتوں کی بنیادیں ہلائیں اور دوسری نے انہیں زمین بوس کر دیا۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز، رہائشی ٹاورز، اسکول، اسپتال، سب کچھ مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ چیخیں، دھول، دھماکوں کی آوازیں، بجلی کے ٹاور گرنے کی جھنکار، اور پھر وہ خاموشی جو موت سے بھی بھیانک ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو گئیں، مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈتی رہ گئیں، باپ اپنے بیٹوں کی لاشوں کو پتھروں کے نیچے سے نکالتے رہے، بہنیں بھائیوں کو آوازیں دیتی رہیں، لیکن جواب میں صرف خاموش پتھریلی زمین تھی۔ ہسپتال خود ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے، زخمیوں کو لے جانے کے لیے ایمبولینس موجود نہیں تھی، خون بہہ رہا تھا، سانسیں بند ہو رہی تھیں اور انسان بے بس تھا۔ روسی حکومت نے فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کی، فوج، رضاکار، ہیلی کاپٹر سب متحرک کیا گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ہزاروں زندگیاں اس وقت تک ختم ہو چکی تھیں۔ جنہیں زندہ نکالا گیا وہ زندگی سے زیادہ موت کے قریب تھے، زخم صرف جسم پر نہیں روح پر تھے۔ کوئی اپنی ماں کھو چکا تھا، کوئی بیوی، کوئی بچہ، کوئی پوری فیملی۔ ایک باپ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میری بیوی مر گئی، میرے 3 بچے مر گئے، اب میں کس کے لیے زندہ رہوں؟ اقوام متحدہ اور دیگر ممالک نے ہمدردی کے پیغامات بھیجے، کچھ نے مالی امداد کا اعلان کیا، کچھ نے ریسکیو ٹیمیں بھیجی، لیکن یہ سب تب ہوا جب ہزاروں لوگ خاک ہو چکے تھے۔ انسانی رویے یہی ہیں، پہلے خاموشی، پھر ندامت اور پھر بھول جانا۔ ہم قدرتی آفات سے کچھ نہیں سیکھتے۔ 2005 کا پاکستان کا زلزلہ، 2010 کے سیلاب، ترکی، شام، نیپال، جاپان، ہر بار انسان مرے، دنیا نے رویا، پھر دنیا آگے نکل گئی، لیکن جو بچھڑ گئے ان کے پیارے وہیں رک گئے، وقت میں قید ہو کر۔ روس جیسے طاقتور ملک کے لیے بھی یہ زلزلہ ایک سبق ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، مضبوط انفراسٹرکچر، اربوں کے بجٹ، سب ایک جھٹکے میں بیکار ہو گئے۔ اگر روس جیسا ملک اتنا بے بس ہے تو پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان جیسے ممالک کی کیا اوقات؟ ہم تو بارش میں ڈوب جاتے ہیں، ہم تو نالوں میں بہہ جاتے ہیں، ہمارے تو اسپتال خود مریض بنے بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں تو زلزلے کی پیشن گوئی دینے والا وارننگ سسٹم ہی نہیں ہے۔ المیہ صرف روس کا نہیں بلکہ انسانیت کا ہے۔ قدرت کی زبان سادہ ہے، وہ ہر چند سال بعد ہمیں یاد دلاتی ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن ہم ہر بار بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند عمارتیں، ایٹم بم، سوشل میڈیا اور کرپٹ جمہوریت ہمیں بچا لے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا بن چکے ہیں، لیکن زلزلہ، طوفان، سیلاب، وبا، آگ، یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم فقط مٹی ہیں اور مٹی میں ہی مل جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس زلزلے سے کچھ سیکھیں گے؟ کیا ہم اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ قدرتی آفات کے لیے تیاری کریں؟ کیا ہم اپنے شہروں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں گے؟ کیا ہم اسکولوں میں بچوں کو آفات سے بچنے کی تربیت دیں گے؟ یا ہم صرف خبر سن کر افسوس کریں گے، دعا لکھیں گے، پھر اگلے دن کسی نئی خبر میں کھو جائیں گے؟ روسی زلزلے نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ یہ ہمارے لیے آخری کال ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگیں تو کل جب زمین پاکستان میں ہلے گی تو شاید ہمیں رونے والا بھی کوئی نہ ملے، کیونکہ ہم میں ایک ایسی قوم ہے جو صرف مرنے کے بعد افسوس کرتی ہے، جیتے جاگتے انسان کی کوئی قدر نہیں کرتی۔ ہمیں اب اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی،
ہمیں سڑکوں کے رنگ، بجلی کے پل یا سیاسی نعرے نہیں، بلکہ انسانی زندگی، قدرتی خطرات اور بقا کی تیاری پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ روس کا حال کل ہمارا مقدر ہوگا، پھر ہم صرف قبریں گنیں گے، خواب نہیں۔ یہ زلزلہ صرف ایک قدرتی آفات نہیں، ایک صدا ہے، زمین کی، قدرت کی، خالق کائنات کی۔ جو قومیں سنتی ہیں وہ بچ جاتی ہیں، جو نہیں سنتی وہ مٹی بن جاتی ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جاگنا ہے یا دفن ہونا ہے۔